آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ سال اول یعنی 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پرچے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی جاری ہے۔ پہلے معروضی پرچے کے حوالے سے بتایا گیا تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد انشائیہ پرچے کے حوالے سے پچھلی ویڈیو تھی جس میں سوال نمبر 2 کی الف جز کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور آج ہم سوال نمبر 2 کی بے جز کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں غزل کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے سوال ہوتا ہے۔ 3 اشعار دیے جاتے ہیں تشریح کے لیے، اور تینوں کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ایک شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور 3 اشعار کی تشریح کے 9 نمبر ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے جس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح 10 نمبر حصہ غزل کے اشعار کی تشریح کے بن جاتے ہیں۔ تشریح کرنی کس طرح ہے، اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ نے مارکر کے ساتھ شعر لکھنا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ذیلی سرخی لکھیں گے آپ، اور تشریح کی ذیلی سرخی لکھنے کے بعد شاعر کا تعارف یا شاعر کی تعریف میں چند الفاظ آپ نے لکھنے ہیں کہ یہ شعر فلاں شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے، وہ غزل گوئی میں اہم مقام رکھتے ہیں، قادر الکلام شاعر ہیں، اور الفاظ سے کھیلنے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس شاعر کی کتاب کا نام آپ کے ذہن میں ہو تو اس کا اضافہ بھی کر دیجئے تفصیل بتاتے ہوئے۔ یہ تفصیل لکھنے کے بعد آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے کہ آغاز میں شعر کا مفہوم تشریح میں شامل ہو جائے۔ شعر کا مفہوم لکھنے کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور تشریح لکھتے وقت حوالہ جات کا اضافہ ضرور کیجئے۔ حوالہ جات کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ جس طرح حصہ نظم میں آپ نے حوالہ جات کا استعمال کرنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے حصہ غزل میں بھی حوالہ جات کا استعمال کرنا ہے۔ اس سلسلے میں رہنمائی اس صورت میں کر رہا ہوں آپ کی کہ آپ قرآن کی آیت کا مفہوم یا ترجمہ بطور حوالہ استعمال کر سکتے ہیں، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم بطور حوالہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی امدادی شعر بطور حوالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ حوالہ جات کی ذیلی سرخی لکھ کر نیچے مختلف قسم کی چیزیں حوالہ جات کے طور پر لکھ دیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ تشریح کرتے ہوئے تشریح کے دوران ہی اس شعر اور تشریح سے مماثلت رکھنے والی چیزیں بطور حوالہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ یہ طریقہ ہوگا کہ ایک آدھ پیراگراف لکھا یعنی اقتباس لکھا تشریح کا، درمیان میں کسی کا قول لکھ دیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھ دیا اسی کی مناسبت سے، اور تھوڑی سی تشریح پھر لکھی، پھر اس میں حوالہ جات کا اضافہ کیا، کسی ایک حوالے کا 2 حوالوں کا اضافہ کر دیا۔ تو اس ترتیب سے آپ تشریح لکھتے چلے جائیں، ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی لکھتے چلے جائیں۔ تو ہدایات میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جس طالب علم یا طالبہ نے حوالہ جات اچھے لکھے ہیں
اور شعر کی مناسبت سے تشریح لکھی ہے اس سے زیادہ نمبر دیے جائیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے نظم کے ایک شعر کی تشریح 4 صفحات اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے، 4 صفحات تو ہونے چاہیے۔ اور غزل کے اشعار کی تشریح میں ایک تشریح 3 صفحات آپ کی شیٹ کے جو ہوتے ہیں، اتنی تشریح تو ہونی چاہیے، پھر وہ معیاری تشریح ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر اس کے مل سکتے ہیں۔ 10 میں سے 9 نمبر بھی مل سکتے ہیں اور 9.5 بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔